الوداع الوداع ماہ رمضان۔ مختلف کورسز میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہمارے ای میل ایڈریس یا ان نمبرز کے ذریعے رابطہ فرمائیں۔ مختلف موضوعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے روزے کے مکروہات۔ مکروہات کی وجہ سے روزہ تو ہو جاتا ہے مگر روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ عز و جل کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، روزے کو کیسے پھاڑا جائے گا؟ تو فرمایا، جھوٹ اور غیبت سے۔ ناظرین، آپ نے دو حدیثیں سنی، آپ جاتے ہیں مسائل کی طرف۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، بدنگاہی، دل آزاری، داڑھی منڈوانا، یہ کام تو ویسے ہی حرام ہے لیکن روزے کے اندر اور زیادہ حرام ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ روزہ دار کا بلا عذر شرعی کسی چیز کو چکھنا یا چبانا مکروہ ہے، اور چکھنے میں عذر یہ ہے کہ عورت کا شوہر بد مزاج ہے جس کی وجہ سے کھانے میں نمک کم یا زیادہ ہو گیا تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے گا، تو اس وجہ سے عورت کھانے کو چکھ سکتی ہے، اس میں مذائقہ نہیں۔ اور چبانے میں عذر یہ ہے کہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ کھانے کو نہیں چبا سکتا، اور نرم غذا بھی نہیں ہے، اور کوئی حیض و نفاس والی عورت بھی نہیں ہے کہ کھانے کو چبا کے وہ بچے کو کھلائے، تو ایسی صورت میں بچے کو کھلانے کے لیے روٹی کے چبانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چکھنے سے یہ مراد نہیں ہے جو آج کل ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ ایک نوالا کھا لیا، یہ تو مکروہ نہیں بلکہ روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، اور بعض صورتوں میں تو کفارہ بھی واجب ہوگا۔ بلکہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کیا جائے اور پھر اس کو تھوک دیا جائے، اور اس بات کا بھی خیال کیا جائے کہ اس میں سے کوئی چیز بھی حلق میں نہ جانے پائے۔ کوئی چیز خریدی، اگر اس کو نہ چکھا تو نقصان کا اندیشہ ہے تو چکھنے میں حرج نہیں، ورنہ مکروہ۔ گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی یا بالوں پر تیل لگانا یا سرما لگانا مکروہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں عطر لگا بھی سکتے ہیں اور سونگھ بھی سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں مسواک مکروہ نہیں بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے ہی روزے کی حالت میں مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تری ہو، زوال سے پہلے ہو یا بعد میں، کسی صورت میں مکروہ نہیں ہے۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب حنفیہ کے خلاف ہے۔
اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں یا اس کا مزہ محسوس ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ یاد ہوتے ہوئے مسواک کا کوئی جز حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وضو یا غسل کے علاوہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، منہ دھونا، بلکہ جسم پر گیلا کپڑا بھی باندھنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ ہاں اگر گیلے کپڑے سے پریشانی ظاہر ہوتی ہے تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ عبادت میں دل کا تنگ ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ روزے کی حالت میں تھوکتے رہتے ہیں اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں۔ البتہ منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل لینا یہ نامناسب ہے اور روزے میں بھی مکروہ ہے۔ رمضان المبارک کے دنوں میں روزے کی حالت میں ایسا کوئی کام کرنا جائز نہیں جس سے کمزوری لاحق ہو جائے اور غالب گمان ہو کہ روزہ توڑنا پڑے گا۔ لہٰذا نان بائی کو چاہیے کہ وہ دوپہر تک روٹیاں پکائے اور اس کے بعد آرام کرے۔ اسی طرح معمار، مزدور اور دیگر جو مشقت کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ دوپہر تک کام کریں اور اس کے بعد آرام کریں۔ زیادہ کمزوری کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دیں کہ روزہ ادا کر سکیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الوداع الوداع